بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آئیں اعتکاف کے دیگر چند ضروری مسائل کی طرف۔ میں ان کو ایک ایک کر کے بیان کرنا چاہوں گا۔ تو ایک یہ مسئلہ ضروری ہے، وہ سمجھ لیں کہ جائے اعتکاف سے اگر کوئی آدمی بولے سے باہر نکل جاتا ہے تو کیا اس کا اعتکاف باقی ہے یا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ تو اچھی طرح سمجھ لیں، چاہے بولے سے نکلا ہے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ یہ آدمی گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا، اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اعتکاف کی جو ہے وہ نیابت جاری ہو سکتی ہے، کہ کوئی آدمی کہے کہ میں کسی کی طرف سے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو دیکھیں، یہ چونکہ اعتکاف جو ہے خالصتاً بدنی عبادت ہے، اس میں نیابت وغیرہ جاری نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی دوسرے کی طرف سے اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسجد میں جو پردے وغیرہ لگائے جاتے ہیں کیا یہ ضروری ہیں؟ جی نہیں، پردے لگانا ضروری نہیں ہوتا، وہ جو لوگ لگاتے ہیں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے لیے بھی پردے لگائے گئے تھے، تو وہ اصل مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے بالکل آزاد ہو کر ساری چونکہ مسجد میں لوگ آتے ہیں تو وہ ان کو دور سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے پردوں کے اندر، تو اس سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو دنیاوی لحاظ سے ہو یا کسی بھی قسم کی غیر ضروری بات، تو اس وجہ سے پردے لگائے جاتے ہیں، وگرنہ یہ ضروری نہیں ہے۔ تو چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کیا مرد حضرات گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ تو نہیں، جو ہے یہ مرد جو ہیں وہ مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے۔ پانچواں مسئلہ کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا کیا اپنا کھانا خود گھر سے لا سکتا ہے؟ تو اس میں سمجھ لیں کہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ گھر میں کوئی اس کا اپنا بھائی یا کوئی بیٹا یا کوئی اس طرح کا آدمی نہیں ہے جو اس کو کھانا لا کے روزانہ دے سکتا ہو، تو پھر تو وہ گھر میں جا کر کھانا خود کھا بھی سکتا ہے اور خود وہاں سے کھانا لے کے مسجد میں جا کے مسجد میں بھی کھا سکتا ہے، دونوں صورتوں کی اجازت ہے۔ لیکن جب مسجد جائے گا کھانا لانے تو فوری کھانا یا تو وہاں فوری کھانا کھائے جلدی سے اور دوبارہ فوری واپس لوٹ آئے، کسی اور کام میں مشغول نہ ہو بالکل، اور اگر وہاں سے صرف کھانا لانا ہے تو تب بھی کسی اور کام میں مشغول نہ ہو، صرف کھانا لینے کے لیے جائے اور مسجد میں لے آئے یا صرف وہاں پر کھانا کھائے اور فوری واپس آ جائے، یہ اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہے جو اس کو کھانا پہنچا سکتا ہے تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جو آدمی وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، غسل کرنے کے لیے جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں، یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جو ضروری ہو۔ وہ جو میں نے پیچھے 3 اصطلاحات بیان کی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر آدمی پیشاب کے لیے گیا ہے، پیخانہ کے لیے گیا ہے، تو وہاں پر جلدی سے وہ نہا لیتا ہے، جلدی سے پانی اپنے جسم کے اوپر بہایا، کیونکہ ٹھنڈک ہی تو حاصل کرنی ہے، تو اس صورت میں جاتا ہے اور فوری غسل کر کے آ جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ تھوڑی سی گنجائش دی گئی ہے، اجازت ہے۔ اس کے علاوہ خالصتاً غسل کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ کیا معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا کیا مسجد کی چھت پر وہ چل سکتا ہے، چکر لگا سکتا ہے، وہاں پر جا سکتا ہے؟ تو اس میں بھی یہ بات سمجھ لیں کہ مسجد کی جو چھت ہوتی ہے وہ مسجد ہی کے حکم میں ہے، لیکن اس میں اس چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جو مسجد کی سیڑھیاں ہیں وہ مسجد کے اندر ہیں یا باہر۔ اگر مسجد کے اندر ہیں سیڑھیاں
تو پھر تو جا سکتا ہے، اور اگر مسجد کی سیڑھیاں مسجد سے باہر ہیں تو پھر نہیں جانا چاہیے۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ کیا معتکف اذان دے سکتا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، اذان دے سکتا ہے۔ تو اگر تو سپیکر جو ہے مسجد کے اندر ہی ہے، اذان مسجد کے اندر دی جاتی ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن اگر جو جہاں پر سپیکر ہے وہ حجرہ مسجد سے باہر ہے، چاہے اس کا دروازہ مسجد کے اندر ہو چاہے مسجد سے باہر ہو، دونوں صورتوں میں معتکف وہاں پر جا کر اذان دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ آگے 9واں مسئلہ یہ ہے کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا اگر جمع کر لیتا ہے تو چاہے آمدن کرے یا جان بوجھ کر، چاہے بھولے سے وہ صحبت کر لیتا ہے بیوی سے، یعنی جمع کر لیتا ہے، تو چاہے مسجد کے اندر کرے مسجد سے باہر کرے، تو اس صورت میں کیا ہے، اعتکاف باطل ہو جائے گا، اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ صرف بوس و کنار کرتا ہے اگر بیوی کے ساتھ، تو اور اگر اس صورت میں منی خارج ہو گئی تو پھر تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسی صورت پیش نہیں آئی تو پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ہے 10واں مسئلہ۔ 11واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر معتکف کو حجامت کروانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، بال اس نے کٹوانے ہیں یا اسی طرح خط وغیرہ کرانا ہے، تو اس صورت میں اگر تو وہ خود مسجد کے اندر رہ کر احتیاط کے ساتھ، یعنی مسجد میں وہ گند وغیرہ نہ ہو، کسی اچھے طریقے سے نیچے کپڑا ڈال کے وہ کرتا ہے، بال کاٹ لیتا ہے، تو یہ تو اجازت ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن اگر نائی وغیرہ سے حجامت کرواتا ہے، تو اگر اب اس میں دیکھا جائے گا، اگر تو وہ نائی مزدوری کے ساتھ یعنی اجرت کے ساتھ وہ حجامت کر رہا ہے، تو پھر تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ نائی مسجد سے باہر رہے اور معتکف مسجد کے اندر رہے، تو اس طرح وہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ حجامت کروا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اجرت نہیں لیتا، بغیر اجرت کے وہ حجامت کر لیتا ہے، تو اس صورت میں دونوں حضرات جو ہیں وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر حجامت جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اعتکاف نہیں کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ 12واں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ معتکف کیا جنازے کے لیے جا سکتا ہے کہ نہیں، عیادت کرنے کے لیے کسی کی جا سکتا ہے تو نہیں۔ تو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو پیچھے 3 ضرورتیں میں نے بیان کی ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، مطلب نہ حاجت طبیعہ، نہ حاجت ضروریہ، نہ حاجت شرعیہ، ان میں سے نہیں ہے۔ تو لہذا نہ تو یہ مستقل ڈائریکٹ مطلب کسی کی عیادت کرنے کے لیے مریض کے گھر چلے جانا، اسی طرح جنازہ پڑھنے چلے جانا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس صورت میں جائز ہے کہ یہ پاخانہ کے لیے جا رہا تھا، پیشاب کے لیے جا رہا تھا، اور راستے میں چلتے چلتے اگر اس نے کسی کی عیادت کر لی، ساتھ بیمار آدمی جا رہا تھا، تو اس صورت میں گنجائش ہے، جائز ہے۔ اور اسی طرح یہ چلتے چلتے دیکھا کہ جنازہ بالکل تیار ہے، کھڑا ہے، تو اس نے بھی ساتھ جنازہ پڑھ لیا، تو اس صورت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، جنازہ پڑھے اور فوراً پھر مسجد میں آنے کی کوشش کرے، تو ایسی صورت میں تو جائز ہے۔ مستقل طور پر جنازے کے لیے جانا یا کسی کی عیادت کرنے جانا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ آگے جو 13واں مسئلہ ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ معتکف جو ہے کیا گواہی دینے کے لیے، مثلا مقدمہ چل رہا ہے، اس کے اوپر خود مقدمہ ہے، یا یہ خود کسی کا گواہ بنا ہوا ہے، تو اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ڈوب رہا ہے، تو یہ تیراک ہے، اس کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ہے کہ وہ اس کو بچا سکے، تو اس صورت میں بھی تو کیا ان دونوں صورتوں کے لیے، اور تیسری صورت اس میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ میت کو غسل دینا مجبوراً، یعنی کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو غسل کروانا آتا ہو، تو ان تینوں صورتوں کے لیے کیا وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، جائے اعتکاف سے نکل سکتا ہے کہ نہیں؟ تو نکل تو سکتا ہے، لیکن اگر نکل جاتا ہے تو اس کا اعتکاف بہرحال فاسد ہو جائے گا،
اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو ہاں بہرحال اس کو نکلنا جائز ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اب اور چارہ کار نہیں ہے، تو ضروری ہے یہ نہیں نکلے گا تو مسائل کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح 14واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر معتکف جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا، جمعۃ المبارک، تو ظاہری بات ہے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے وہ جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو چاہیے کہ بالکل عین ٹائم پہ جائے، جس وقت اذان کا قریب ٹائم ہو جائے، دوسری جو اذان دی جاتی ہے، تو اس وقت اس کو جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اس وقت جائے۔ کیا اگر مسجد جو جمعے والی یعنی جہاں پر جمعہ ہوتا ہے اس بستی دوسری بستی میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے، اس چھوٹی بستی کے اندر چونکہ جمعہ اگر ادا ہی نہیں کیا جاتا تو اس کو دوسری بستی میں جانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو جی ہاں، اس کو دوسری بستی کے اندر جہاں پر جمعہ ادا کیا جاتا ہے وہاں جانا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ فوری جمعہ پڑھنے کے لیے فوری جائے اور پھر فوری جمعہ پڑھ کے واپس آ جائے، اور باقی جو سنتیں وغیرہ ہیں جمعے کے بعد صرف وہاں پر 2 فرض پڑھے، سنتیں وغیرہ گھر آ کر واپس پڑھ لے۔ تو یہ ہے جی جمعے کے حوالے سے۔ 15واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہے یا اسی طرح کوئی سامع ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ جب اعتکاف میں بیٹھا تو اس نے ذہن میں یہ نیت کر لی کہ میں نے تو قرآن پاک سنانا ہے، تو جس مسجد میں وہ بیٹھ رہا ہے وہاں پر وہ قرآن پاک نہیں سنا رہا، نہ ہی سن رہا ہے، دوسری مسجد میں اس نے قرآن پاک سننا ہے یا سنانا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ پہلے ہی نیت کر لیتا ہے کہ میں دوسری مسجد میں جاؤں گا تو ایسی صورت میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے، صرف تراویح کے ٹائم پہ جائے گا اور تراویح ادا کرنے کے بعد فوری واپس آ جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حافظ قرآن جس نے پہلے نیت کی ہو کہ میں قرآن پاک سنانے کے لیے وہاں دوسری مسجد میں جاؤں گا تو اب اس صورت میں جا سکتا ہے، اور اگر اس نے پہلے نیت نہیں کی اعتکاف میں بیٹھنے کے وقت کہ میں نے قرآن پاک سنانے جانا ہے تو اب وہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ چند ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب انشاءاللہ کچھ مختصر سے مسائل اگلی ویڈیو میں عورتوں کے اعتکاف کے حوالے سے بیان کروں گا، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔